کہ عدیل خان کی جانب جو کہ پروگرام اینکر ہیں، جواب تو چاہیے پروگرام کے۔ عدیل، پانی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، آپ نے بتایا آپ ایم ڈی واٹر بورڈ کے پاس بھی گئے اور کافی آواز بلند کی آپ نے۔ عدیل، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو غیر قانونی پانی کی لائن ڈالتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی سزا قانونی طور پر تجویز کی گئی ہے؟ بالکل مہدی، جو لوگ بھی غیر قانونی لائن ڈالتے ہیں، پہلے تو تھوڑا سا اس بات کو اچھا آپ نے چھیڑ دیا ہے غیر قانونی لائنز کے بارے میں، تو یہ الفاظ کو میں تھوڑا سا جوڑ دیتا ہوں۔ آپ کے پروگرام میں ہی میں نے دیکھا تھا۔ بالکل میں اس کو اس لیے جوڑنا چاہوں گا کہ ایکچولی جو علاقے میں ایکسین اور سپروائزر یا وال مین ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے پانی فروخت کرنا یا پانی کے معاملات دیکھنا۔ پھر غیر قانونی کنیکشن آخر ڈلتا کس کی بیس پر ہے؟ میں یہ بھی آج پردہ پہلے بھی پروگرامز اگر آپ دیکھیں تو میں نے اٹھایا کہ وہیں کے انسپیکٹرز، وہیں کے سپروائزرز جو یہ کام کرتے ہیں، ورنہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی چلتی ہوئی لائن کے اندر کوئی لائن ڈال دے، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں، آپ نے کہا کہ کوئی سزا کیا تجویز کی جاتی ہے اور کیا اس پہ جو قانونی چیزیں ہیں وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے اینٹی تھیفٹ سیل، جو کراچی میں تابش رضا کی سرپرستی میں جو آپریشن ٹیمز کرتی ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہائیڈرنس ختم کیے گئے، کنیکشن توڑے جاتے ہیں، تو ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے اینٹی تھیفٹ سیل۔ جب اینٹی تھیفٹ سیل کوئی بھی چیز اگر کنیکشن اگر پکڑتا ہے تو وہ فوری طور پہ اس گھر میں جو افراد ہوتے ہیں یا مطلب جو بھی اس کو چلا رہے ہیں، اس کے خلاف اسی تھانے میں ایف آئی آر لانچ کر دی جاتی ہے اور اس پر سخت امپلیمنٹ بھی کروایا جاتا ہے۔ میں یہاں پر نام بھی کوٹ کروں گا، انسپیکٹر ندیم کا بھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا میرا کنیز فاطمہ والا پروگرام جس کی آپ بات کریں، حیرت ہے، ایک گھر ہے، نما گھر دکھ رہا ہے ہمیں اور ایک چھوٹی سی لائن دکھ رہی تھی۔ جب اس گھر کو ہم نے ایکسپوز کیا اندر سے تو لاکھوں مالیت کی موٹریں، لاکھوں مالیت کے پائپ، اور ایسا لگ رہا تھا کہ گھر کے اندر سے وہ ہائیڈرنس چلا رہے۔ تو میں ندیم کو اور عمران دونوں انسپیکٹرز موجود تھے، دونوں کو یہاں پر ضرور آن ایئر کہوں گا کہ ان دونوں نے فوری طور پہ پولیس کو بلوا کے ان لوگوں کو ہینڈ اوور کیا اور باقاعدہ ایف آئی آر لانچ کی ہے۔ لیکن اب میرا ایک سوال ہے کہ میری آن ایئر بات چل رہی تو بات کر دینی چاہیے کہ چیک ان بیلنس اب کون کرے گا؟ اینٹی تھیفٹ سیل کا کام ہے کٹ کرنا، اور میری نالج کے مطابق وہ لائنیں 24 گھنٹے کے اندر دوبارہ ان لوگوں نے جوڑ دی۔ اچھا، اب سوال یہ کہ کیا واٹر بورڈ کے جو لوگ ہیں کیا وہ سور ہیں؟ یہ میں بار بار پروگرام میں بھی عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، کوئی بنیاد اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کو ٹیک اپ بھی کیا جائے۔ اگر کوئی غیر قانونی لائنیں توڑی گئی ہیں، کاٹی گئی ہیں اور ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے، باقاعدہ واٹر بورڈ کے جو اینٹی تھیفٹ سیل ہے وہ انسپیکٹر اپنی بنا کے اوپر اپنے بہاف پہ وہ ایف آئی آر کٹواتے ہیں اور ان کے نام اس پہ شامل ہوتے ہیں۔ ان کو تو ہمیں اس ڈپارٹمنٹ کو کافی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اسی طرح اگر چیک ان بیلنس ہونا شروع ہو جائے تو شاید غیر قانونی کام جو واٹر بورڈ کے جاری ہیں وہ کم ہو سکے۔ بالکل، جو واٹر بورڈ کی جاری ہیں وہ کم ہو سکے۔ عدیل، آپ سے مزید بات کریں گے، فی الحال اپنے ناظرین کو ایک اور اہم خبر سے اپڈیٹ کرتے چلیں، پاک پتن سے اپنے ناظرین کو مزید بتاتے چلیں۔ عدیل، آپ نے غیر قانونی لائن کے حوالے سے بتایا، تو مجھے بتائیے گا کہ غیر قانونی ہائیڈرنٹس کتنے ڈسٹرکٹس میں تقریباً کتنے ہیں اور کیسے چل رہے ہیں؟ پہلے تو میں اور بھی ایک چیز یہاں پہ کلیئر کروں کہ اب جو ہم بڑے بڑے ہائیڈنس کی بات کر رہے ہیں وہ ایکچولی آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، ٹرک گزر رہے ہیں، ہمیں دکھ رہے ہیں منظر عام پہ، میری وہ شاید میں کہہ سکتا ہوں 100 ہوں گے۔ ایک چلے ہم جنرلی بات کرتے ہیں کہ کراچی میں ایک ڈسٹرکٹ میں 100 ہوں گے، چلے ہم مان لیں، چلیے 100 بھی کم کرتے ہیں، ہم اس کو ایکچولی ایسے دیکھتے ہیں کہ 60 ڈسٹرکٹ ہیں، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہم 50 بڑے ہائیڈنس کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 250 ہائیڈنس تو یہ بن گیا ہمارے سامنے۔ اب ایکچولی آپ تھوڑا سا اگر دیکھیں تو وہ ہائیڈنس تو اوپنلی کام کر رہے ہیں، پر ان سے زیادہ خطرناک چیز ایک اور کام شروع ہو گیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا چنچی رکشے ٹائپ اس پہ ٹنکیاں لگائی گئی ہیں 900 لیٹرز کی، وہ ہر گھروں میں بھرائی جا رہی ہیں۔ ایکچوئل اگر واٹر بورڈ کام بڑے ہائیڈنس پہ کر رہا ہے تو میں پھر کہوں گا کہ بڑے شارک کو پکڑنے سے بیٹر ہے ہم یہ چھوٹی شارک ہیں نا، پہلے ان کو ختم کریں تاکہ ہمارے معاملات ایک پلیٹ فارم کھل کے سامنے آئے کہ علاقے کا پانی ہائیڈن چوری نہیں کر رہا ہوتا، ہائیڈن تو بڑی لائن سے پانی لے رہا ہے بالکل، اور وہ غیر قانونی ہے، بالکل ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن آپ یہ بتاؤں مہدی، آپ کے گھر کا پڑوسی مثال کے طور پہ اگر ایک بڑی سی لائن ڈال دے اور وہاں سے وہ پانی بھیجنا شروع ہو جائے تو سب سے پہلے افیکٹڈ اس کے اطراف کے گھر ہوں گے، بالکل، کیونکہ ان کا پانی کھینچا جا رہا ہے اور ان کے یہاں پریشر کم ہو جائے گا۔ اسی لیے میں پھر کہوں گا کہ ایم ڈی واٹر بورڈ سے درخواست بھی کروں گا اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ صلاح الدین صاحب اگر تھوڑا سا اور اس کو ہم تھوڑا سا ٹرانزیکشن کو چینج کر لیں کہ پہلے ہم چھوٹے جتنے جو ہائیڈنس ہیں وہ ختم کریں تو یقین جانیں کم از کم رہائشی علاقوں میں پانی آ سکے گا۔ بالکل۔ اچھا عدیل، یہ بات کہنا چاہوں گا اور بڑملا کہنا چاہوں گا کہ میں، آپ اور کراچی کی عوام لاچار ہیں، لاچار اس بنا پر ہیں کہ پانی نہ آنے پہ بھی ہم پانی کا بل دیتے ہیں اور ٹینکر مافیا کو بھی
کہنا چاہیے کہ بھتہ دیتے ہیں، کیونکہ ایک سرکار